أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बिल आलमीन। अब आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तसल्ली दी कि आपके साथ दुश्मनी कोई नई चीज़ नहीं है। आपसे पहले भी जितने पैगंबर गुजरे उनके साथ भी इसी तरह दुश्मनी की गई। फरमाया वकज़ालिका जअलना, और इसी तरह बनाए हमने लिकुल्ली नबीशिन, हर एक नबी के लिए अदुवन दुश्मन, शैतानल इंसी वल जिन्नी, इंसानों और जिन्नात में से, कि जिन्होंने पैगंबरों की डट कर मुखालफत की। यूँ ही वही करते हैं बाज़ुहुम, बाज़ उनके इला बाज़िन, बाज़ को, ज़ुख़रुफ़ल क़ौली, मुलम्मा की हुई बात, गुरूरा धोखा देने के लिए। ज़ुख़रुफ़ के लघु मानी है पीतल या तांबे पर अगर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए और उसको सोना ज़ाहिर किया जाए, यानी ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ। तो ज़ुख़रुफ़ल क़ौली के मानी होंगे ऐसी बात कि जिसका ज़ाहिर कुछ और हो और बातिन कुछ और हो। जो आप कह रहे हैं वो असल में आपके दिल में वो बात ना हो। वलो शाअ, और अगर चाहे रब्बु का, तेरा रब, मा फ़अलूहु, तो ना कर सके इस बात को। मतलब ये कि जो भी पैगंबरों के साथ इंसानों में से, जिन्नात में से जिन्होंने दुश्मनी की, उनको हर तरह से तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, तो ये भी सब अल्लाह के हुक्म से था। अगर अल्लाह चाहते तो वो ऐसा ना कर सकते। अल्लाह ताला इनसे बुराई की क़ुव्वत को सल्ब कर देते, कुफ़र करने की ताकत को ही उनसे छीन लेते, मगर ऐसा नहीं अल्लाह ने किया, क्योंकि उन्होंने जिन्नों और इंसानों को इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहें रास्ता इख्तियार कर लें। लेकिन पैगंबरों को भेजकर, किताबें नाजिल फरमाकर उनको हक़ और बातिल को वाज़िह कर दिया कि क्या गलत है और क्या सही है। तो अपनी खुशी और नाराज़गी से भी आगाह कर दिया कि हर ज़माने में जब भी कोई शख्स हक़ की तबलीग करने के लिए खड़ा होगा, कोई भी शख्स हक़ को बयान करने के लिए खड़ा होगा, तो इस तरह के लोग उनकी मुखालफत में खड़े हो जाएंगे, उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। तो उनसे ना घबराएं कि वो आपकी आजमाइश के लिए बनाए गए हैं। तो फिर अल्लाह ने उनके लिए कहा फ़ज़रहुम, बस छोड़ दें उनको, वमा यफ्तरून, और उस चीज़ को जिसका ये इफ्तरा करते हैं, तो इसकी तरफ तवज्जो ही ना दें। वलितस्ग़ा इलैहि, और ताकि माइल हों इसकी तरफ, अफ़इदतुल लज़ीना, उन लोगों के दिल, ला युमिनून बिल आखिरति, जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर, वलियरज़ऊहु, और ताकि उसको पसंद करें, वलियक़्तरिफ़ू, और ताकि वो कमाएं, मा हुम मुक़्तरिफ़ून, जो कुछ वो कमाते हैं। इस आयत का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने दुनिया में खैर और शर दोनों चीज़ें जो बनाई हैं, उनमें भी अल्लाह की हिकमत पोशीदा है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इन दोनों क़ुव्वतों को बनाकर इंसान को आज़माया, इंसान को पैगंबरों और किताबों के ज़रिए गलत और सही की भी निशानदही कर दी, और फिर इस दुनिया के वक्त में इंसान को इख्तियार भी दे दिया कि वो चाहे तो हक़ को कबूल कर ले या चाहे तो बातिल की पैरवी करे। तो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का तंग किया करते थे, उल्टी सीधी फरमाइशें करते थे, मौज़ात का मुतालबा करते थे, जिस तरीके से उनको मौका मिलता था वो आपको तकलीफ़ पहुंचाने से गुरेज़ नहीं करते थे। तो इसी तरह से आज भी नेक लोगों के मुकाबिल शैतानी क़ुव्वतें काम कर रही हैं, और ये शैतान जिन्नों और इंसानों में दोनों में मौजूद हैं। एक दूसरे का भरपूर ताउन करते हैं, एक दूसरे को फ़रेब और मुलम्मा साजी की हुई चिकनी चुपड़ी बातें सिखाते हैं। तो अल्लाह पाक ने बताया कि जिनको आज़ादी इस दुनिया में हासिल है ये बिल्कुल आर्जी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आज के जितने भी नेक मोमिन हैं वो इन चीज़ों से परेशान ना हो, वो इन तकलीफ़ से ना घबराएं और तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें, क्योंकि शैतान एक दूसरे को फ़रेब की बातें इसलिए सिखाते हैं कि इन्हें सुनकर जो लोग दुनिया की ज़िंदगी में गर्क हैं, दूसरी ज़िंदगी का यकीन नहीं रखते, वो टोटली दुनिया की तरफ ही माइल हो जाएं, इनके दिल दुनिया के साथ इतने लग जाएं और वो गुनाहों में इस हद तक मुलव्विस हो जाएं कि फिर वो बुरे कामों से और कुफर से, इसकी दलदल से निकलने ही ना पाएं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश मक्का के कुछ सरदार आए और आके आपसे कहने लगे कि आपके और हमारे दरमियान जो झगड़ा है कि हम आपके खुदाओं को और आपके मज़हब को नहीं मान रहे, आप हमारे मज़हब को नहीं मान रहे, तो ऐसा करते हैं कि हम अपना कोई सालिस मुकर्रर कर लेते हैं जो हमारे दरमियान इस झगड़े का फ़ैसला करवाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि अक्सरियत उनकी थी
تو فیصلہ بھی انہی کے حق میں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا ثالث ماننے کو تیار نہیں، یعنی میرے درمیان صرف اور صرف اللہ ہی کا فیصلہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں افغیر اللہ، کہ کیا اللہ کے سوا ابتغی حکماً، میں تلاش کروں کسی کو فیصلہ کرنے والا، وہو الذی، اور حالانکہ وہی ہے انزلہ، جس نے نازل کی الیکم الکتابہ، تمہاری طرف کتاب مفصلہ تفصیلی۔ اب اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اگر تم حق کو سمجھنا چاہتے ہو، میری بات تم اگر ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے نہیں مانتے، تو ایسا کرو کہ اہل کتاب میں جو منصف مزاج، جو انصاف پسند ہیں، ان کی طرف رجوع کر لو۔ تو کہا والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جن کو دی ہم نے کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل، کہ بے شک یہ اتاری گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیونکہ جو اہل کتاب میں سے حق پر چلنے والے اور حق کو ماننے والے اس قسم مزاج کے جو لوگ تھے، وہ مانتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، قرآن پاک واقعی اللہ کی سچی کتاب ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ اسلام کی سچائی اور قرآن پاک کی سچائی کے متعلق وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، اور مکمل ہو گیا تیرے رب کا فیصلہ، صدقاً وعدلا، سچائی اور انصاف کے ساتھ، لا مبدلا، نہیں کوئی تبدیل کر سکتا، لکلمات ہی، اس کے فیصلوں کو، وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ واللہ متم نورہ، کہ اللہ مکمل کرے گا اپنے نور توحید کو، ولو کرہ المشرکون، کہ اگرچہ مشرک پسند نہ کریں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اگرچہ کافر پسند نہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کے نور کو چمکائے گا۔ کفر، جو طاقتیں قدم قدم پر مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، وہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسلام میں اور مسلمانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایمان کا لیول کم یا زیادہ ہوتا رہے گا، لیکن اگر ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں تو یہ کفار کی جو طاقتیں جتنا مرضی زور لگا لیں، وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب کفار نے دوسری پیشکش مسلمانوں سے یہ کی کہ آپ دوسرے لوگوں سے بھی رائے لے لیں، کہ آپ ووٹنگ کروا لیں، کہ جو فیصلہ اکثریت کا ہوگا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ زیادہ تعداد مشرکین مکہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا، وَإِن تُطِیعْ، اور اگر آپ اطاعت کریں گے، اکثر من فی الارض، اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، یضلوک، تو وہ بہکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان یتبعون، اور نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وان ہم الا یخرصون، اور نہیں ہے مگر وہ اندازے لگا رہے، یعنی کچھ اندازے مقرر کیے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جو اکثریت پہلے ہی گمراہ ہے تو ان کی ووٹوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو فرمایا ان ربک، اور بے شک آپ کا رب، ہوا علم، خوب جانتا ہے، من یضل، جو گمراہ ہو گیا، عن سبیلہ، اس کے راہ سے، وہو عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زمین پر رہنے والی اکثریت آبادی کی پیروی کریں گے تو وہ تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ اپنی گمراہی کے سبب آپ کو بھی اللہ کے دین سے ہٹا دیں گے، کیونکہ یہ بات تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ زمین پر اکثریت گمراہوں کی ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے مردار کھانے کے بارے میں بحث کرتے تھے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ تم لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور تو کھا لیتے ہو، لیکن اگر کوئی حادثاتی طور پہ مر جائے تو جو اللہ کی طرف سے اس کو موت آ جائے تو اس کو مردار کہہ کر کھانے سے انکار کر دیتے ہو۔ اس طرح کی باتیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین سے ہٹانے کے لیے ہیں، کیونکہ وہ خود جس دین پر قائم ہے وہ محض خیالات ہیں۔ ان کا دین ان کی خواہشات ہی تو ہیں کہ جس دین کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ کچھ دلیل کی بنا پر اس پر نہیں کھڑے بلکہ محض اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ با اصول اور حق پر کھڑے رہنے والے لوگ تھوڑے رہے ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو محض
اپنے خیالات کی بنا پر، اپنی خواہشات کی بنا پر کچھ قاعدے اور قانون بنا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اکثریت کا کہنا ماننے لگیں گے تو بے اصول باتوں پر چلنا شروع کر دیں گے اور یقیناً خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ تو یہ کفار کی ایک انتہائی بے اصول اور جاہلانہ قسم کی دلیل تھی کہ جو نکتہ چینی کرتے تھے کہ جانور اگر طبعی موت مر جائے تو مسلمان اس کو حرام کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کا مارا ہوا ہوتا ہے، اور جو خود اس کو اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب انشاءاللہ اگلی آیات میں آ جائے گا، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج کی آیات میں شیطان اور انسانوں سے مراد جو سیدھی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں لوگوں کو، وہ حق کو بے اعتبار ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، بڑی ملمہ کی ہوئی باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب دلائل دیتے ہیں، کیونکہ موجودہ دنیا میں جو بھی حالات پیدا کیے جاتے ہیں وہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں۔ آپ کو یہاں اس دنیا میں صحیح بات کہنے والے بھی مل جائیں گے اور غلط بات کہنے والے بھی، اور یہ صورتحال قیامت تک باقی رہے گی۔ اس دنیا میں آدمی کو اس امتحان میں کھڑا ہونا ہے کہ وہ سچے دلائل اور بے بنیاد باتوں کے درمیان فرق کر سکے، بے بنیاد باتوں کو رد کر کے سچے دلائل کو قبول کرے، کیونکہ شیاطین چاہے وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے، وہ اپنی ذہانت سے حق کے خلاف جو بھی دلائل نکالتے رہتے ہیں، وہ انہی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں جو آخرت کی فکر سے خالی ہوں۔ آخرت کا اندیشہ، آخرت کی فکر آدمی کو سنجیدہ بنا دیتی ہے، اور جو شخص سنجیدہ ہو اس سے باتوں کی حقیقت کبھی چھپی نہیں رہ سکتی، لیکن جو لوگ آخرت کی فکر سے خالی ہوں وہ حق کے معاملے میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتے، اسی لیے وہ حق اور سچ کے درمیان دلیل کا فرق سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ سمجھ اور عقل عطا فرمائے کہ ہم حق اور سچ کو سمجھ سکیں، اس کا فرق کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔